السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری، بہت ساری برکتیں دے۔ آپ کو دو جہاں کی تمام خوشیاں اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور نرینہ اولاد کی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب اللہ پاک آپ لوگوں سے دور کر دے۔ آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیروں برکتیں دے۔ اور جو والدین ابھی تک ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد نیک اور نرینہ اولاد کی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا۔ ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی پرورش اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو جائے، لیکن ہمارے گھر کا ماحول مزید بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہو گئی ہے۔ مطلب آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائلس ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے الٹی سیدھی فائٹنگس گیموں کے اندر زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو چیز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی چیز کو وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسی چیز کو وہ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں۔ مطلب اگر وہ کوئی فائٹنگ مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی فائٹنگ کارٹونز دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ بچے جو ہیں گھر کے وہ زیادہ تر انہی چیزوں کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ مطلب جس گھر میں دو چھوٹے بھائی ایک ساتھ ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹنگ کرتے رہیں گے، اچھل کود کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیز وہ لوگ دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اسی چیز کو اپنے اوپر وہ لوگ حاوی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس فارغ اوقات ہوتے ہیں، فارغ وقت ہوتے ہیں، تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ اس ٹائم تو میں فارغ ہوں، نہ میں کچن کا کوئی کام کر رہی ہوں، نہ میں اپنے کمروں کا کوئی کام کر رہی ہوں، نہ کوئی کام ہے میرے پاس، تو وہ ناولس پڑھنے میں اپنا ٹائم گزار دیتی ہیں۔ تو پلیز ان خواتین کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی دونوں کو ذریعہ بنایا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ شوہر کا کام ہے وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نبھا رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں، کام پہ چلے گئے، رزق حلال کماتے ہیں، شام میں وہ گھر واپس آتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پیچھے ان کے بچوں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں، ان کو سمجھیں، ان کو دیکھیں کہ کہاں پہ کیا کمی رہ گئی ہے یا کمی کوتاہی ہم سے ایسی ہو رہی ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ غلط راستے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ خود سوچیں، دیکھیں جیسے ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے نا کہ وہ کما کے لا کے آپ کو دے گا تو آپ کھاؤ گے، آپ کو لا کے دے گا کما کے تو آپ پہنو گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت، اس کی پرورش، ان کی پرورش کچھ اس طریقے سے کرے کہ وہ 10 لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے کہہ سکے کہ اس کی پرورش میں نے کی ہے، میں ان کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کیجئے، دیکھیں میری کوئی بات بری لگے تو اس کو میں معذرت چاہوں گی، معاف کیجئے گا، لیکن پھر بھی میں یہ بات کہوں گی کہ ایک والد سے زیادہ ایک والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی، کیونکہ والد صاحب تو صبح کام پہ چلے جاتے ہیں، بعض لوگ تو اس طرح کا کام کرتے ہیں صبح 8 بجے ان کی ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو رات کو 8 بجے ہی وہ گھر میں آ رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بینکنگ میں کام کر رہے ہیں یا آفس میں کام کر رہے ہیں تو وہ 5 6 7 بجے تک اپنے گھروں پہ آ جاتے ہیں، تب بھی وہ بیچارے اپنے کاموں کی تھکن میں اتنے ہوتے ہیں کہ اب آتے کے ساتھ ہی وہ بچوں کے بارے میں تو نہیں پوچھ گچھ کریں گے نا، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی ریلیکس پن چاہیے ہوتا ہے۔ سارا دن بچے ماں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، یہ بات آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اسکول سے آنے کے بعد زیادہ تر ٹائم ایکسپینڈ جو بچے کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مما کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے اسکول سے بچے آ جائیں، آپ ان کا ٹائم بنا دیں، اگر وہ سپارہ کہیں پڑھنے جاتے ہیں سپارہ پڑھ کر آ جائیں، ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں ٹیوشن پڑھ کر آ جائیں،
کھیلنے کا ٹائم ہے ان کا، آپ نے ان کا ایک ٹائم کھیلنے کا بنایا ہوا ہے، آپ ان کو کھیلنے کے لیے بھی ٹائم دیجیے. یہ نہیں کہا کہ صرف ان کے اوپر پڑھائی مسلط کیجیے، کیونکہ بچے پھر اس چیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دور بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کھیل کا ٹائم نہیں ملتا. تو ہمارے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کچھ اوپری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. میں خواتین کے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں، لازمی بات ہے سارا دن آپ کچن میں کھڑے کھڑے کھانا تو نہیں بناتی رہتی، یا سارا دن آپ کھڑے کھڑے کپڑے تو نہیں دھوتی رہتی، یا سارا دن آپ کے ہاتھ میں جھاڑو تو نہیں رہتی کہ مجھے جھاڑو یہ لگاتے رہنا ہے بس سارا دن میرا یہی کام ہے. نہیں نا، ریلیکس کرنے کے لیے آپ تھوڑی دیر موبائل ضرور اٹھاتی ہوں گی، موبائل پہ ویڈیوز ضرور دیکھتی ہوں گی، کچھ نہ کچھ آپ ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہوں گی. بعض خواتین میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جن کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ ناولس کھول کر بیٹھ جاتی ہیں ناولس پڑھنے کے لیے، کہ بہت شوق ہوتا ہے لیڈیز کو کہ میں یہ ناولز اپنا کمپلیٹ کر لوں، پڑھ لوں، ابھی بچے نہیں ہیں گھر میں یا میرے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے. تو بات ہو رہی تھی دیکھیں بچوں کے بارے میں، نہ اپنے بچوں کو اس بات کا آپ عادی بنا لیں. پہلے تو آپ خود علم دین کی محفلوں میں آنا جانا شروع کریں، علم دین سیکھیے، آپ کے لیے بے حد ضروری ہے علم دین سیکھنا. کیونکہ دیکھیں جو علم دین ہے نا وہ آپ کو آپ کے بڑوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، بڑوں کو سلام میں پہل کرنا سکھاتا ہے. بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، سلام میں پہل کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جب ہمارے پاس علم دین جیسی دولت نہیں ہوتی، ہم ان سب چیزوں سے آلموسٹ فری ہو جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا سکھانا ہے، کیا سمجھانا ہے، کیا بتانا ہے. جب ہم کچھ بتا ہی نہیں رہے، کچھ سکھا ہی نہیں رہے، تو آپ یقین کیجیے ہم کس طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش بہترین کر سکتے ہیں. یہ پیغام میرا ان لڑکیوں کے لیے بھی ہے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان قریب جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، شادی ہو کے وہ اپنے نئے گھر میں جاتی ہیں. تو لازمی بات ہے سب کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اولاد جیسی دولت سے ضرور نوازے. تو آنے والے وقت کے لیے یہ بات آپ لوگوں کے لیے بے حد جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ خود سیکھیں. پہلے اچھی اچھی بکس ملتی ہیں بازار میں، اچھی جو ہیں وہ کہانیوں کی صورت میں بکس ملتی ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا پورا قصہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، سوچنا ہے. اسٹڈی کرنی ہے نا بھئی، آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں آپ ناولس پڑھ رہے ہیں، ناولس کی جگہ آپ خدا کے پیغمبرات کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیجئے. فرشتوں کے بارے میں پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں. بہت سارے بزرگان دین ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں، بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جن کو پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا، اسٹڈی کرنے میں بہت مزہ آئے گا. اور اب وہی چیز آپ اپنے بچوں کو اسٹوریز کی شکل میں سنانا شروع کر دیجئے. دوپہر کے ٹائم پہ بچے آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آ کے لیٹتے ہوں گے آپ کے پاس، تو انہیں یہی چیزیں سکھائیں کہ بیٹا سلام میں پہل کرو، بیٹا اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، بیٹا اپنے استادوں کی عزت کرو. سب سے بڑی بات دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے جب وہ گھر واپس آتا ہے یا کسی بھی مدارس میں جاتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے آج میرا مدرسے میں یا میرا اسکول میں دن بہت برا گزرا، میرے استاد نے مجھے یہ ڈانٹا، میرے استاد نے مجھے ایسے مارا اور آج مجھے پنش ملی. تو ہم مائیں جو ہوتی ہیں، ہم پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کی حمایت میں بول رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں یہ چیز نہیں سکھاتے کہ نہیں بیٹا وہ آپ کے بڑے ہیں، آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، آپ نے ان سے نظر ملا کے بات نہیں کرنی، وہ آپ کے استاد ہیں. اگر آپ کو ڈانٹا آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے ڈانٹا ہوگا، اگر آپ کو پنش ملی تو آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے پنش ملی ہوگی، کبھی بھی بچوں کی حامی ہاں نہ ملا ہے. اچھا جی، میں جو آج چھوٹا سا آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں نا، وہ فرشتوں کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں. پلیز اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرا یہ پیغام اپنے گھر کے بچے کو دیجیے، بچوں کو بتائیے، یہ ویڈیو لازمی دکھائیے گا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو اسٹوریز کی صورت میں لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہم سے کچھ اچھی چیزیں سیکھیں. تو فرشتے کون ہیں اور فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں. ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے. یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک وہ اسی طرح کھڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے. یہ فرشتے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو اسٹوریز کی صورت میں، اسٹوری کی شکل میں اپنے بچوں کو سنانا ہے. جب بچے لیٹتے ہیں تو مائیں ان کو بہت پیار سے کبھی ان کے سروں میں ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہیں، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہیں، یا بہت سارا اپنا پیار ان کو دکھا رہی ہوتی ہیں. تو آپ ان کو اس طریقے سے ان چیزوں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بات بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، 4 مشہور فرشتے ہیں، 4 بڑے مشہور فرشتے ہیں جن کے بارے میں سب کو ہی معلوم ہوگا، لیکن میں پھر بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں. 4 مشہور فرشتوں کی کیا نام ہے؟ پہلے تو یہ سن لیجیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون سے فرشتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور ان کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پیغمبروں تک پہنچایا کرتے تھے. دیکھیں، ہم تھوڑا سا دین کے اندر جائیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا. ہمارے اسکولوں میں جو ہے وہ اسلامیات کا کانسیپٹ ہے، لیکن اتنا کچھ نہیں سکھاتے. بس یہ بتا دیتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام. تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جب ہم خود اسٹڈی کریں گے نا تو ہمیں یہ چیزیں سامنے نظر آئیں گی کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے. آپ یقین کیجیے، جو بچے مدارس میں پڑھنے والے نا، آپ ان سے یہ سوال، یہ کویشچن کریں فرشتوں کی کتنی تعداد ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. فرشتوں کا کیا کام ہے، وہ یہ بھی آپ کو بتا دیں گے. تو کوشش کیجیے، تھوڑا سا آپ کنٹرول کریں گے انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا جی، دوسرے جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لگایا تھا کہ وہ سور پھونکیں گے. اب سور کیا ہوتا ہے؟ اگر بچے کو ڈیٹیل میں آپ سمجھائیں گے تو اس کا پہلے آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے. مجھے تو خیر علم ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. صرف میں نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے کام ہیں سور پھونکنا. جو قیامت جب آئے گی تو وہ پھونکیں گے سور. ٹھیک ہے. تیسرے جو فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں. صبح روزانہ کا جو رزق ہوتا ہے نا، جتنا بندے کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ان فرشتے کے ہاتھ میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ آج اس بندے کو اتنا کمانا ہے اور اس بندے کو اتنا کمانا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ٹھیلوں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب پیاز والے ہوتے ہیں، ادرک لہسن جن کے پاس ہوتا ہے، اور فروٹس والے جو ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا سارا دن یہ کھڑے ہوئے، کیا ان کی کمائی ہوتی ہوگی. تو اس کی ٹینشن ان کو نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو کمانا ہے اتنا رزق ان کا اس فرشتے کے ہاتھ بھیجا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جو چوتھے فرشتے ہیں ان کا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام. یہ وہ فرشتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے نا تو جو اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں فرشتے، وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام. آج کی میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. اب ان فرشتوں کے بارے میں ڈیٹیل سے میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. انتظار کیجیے گا. اللہ نے زندگی دی تو دوبارہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.